السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت، وہ ہو رہی ہے قطر کے اندر، دوحہ کے اندر، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ وہاں پر تمام جو عالم اسلام کے سربراہان ہیں اکٹھے ہیں، موجود ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، عربی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اس کے علاوہ قطر، کویت، عمان، یو اے ای، سعودی عرب، مراکش، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک کے سربراہان، اہم نمائندے، انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل میڈیا، اور سارا کا سارا دوحہ کے اندر موجود ہے اور اس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہے، اس کانفرنس کو کور کر رہا ہے، اس کانفرنس کے اندر شرکت کر رہا ہے۔ اب جو اس کا ایجنڈا ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو اعلامیہ ہے، اور یہاں پر محمد بن سلمان کی اور جو ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی تقریر ہے، اس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا اور پوری حقیقت دنیا کے سامنے رکھ، سارے حقائق سامنے رکھ کہ کس مقصد کے لیے یہ ہو رہا ہے، ایجنڈا کیا، معاملہ کیا، حقیقت کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو کچھ اہم ترین پوائنٹس انور ابراہیم، ملیشیا کے وزیر اعظم محمد بن سلمان اور پاکستان کے متعلق ان کے خیالات، عمران خان کے متعلق، اور اس پورے معاملے کو کون لیڈ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات۔ سب سے پہلے تو جو وہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے، اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے، اسرائیل کو، امریکہ کو، کہ یہاں پر اب عالم اسلام کی تمام طاقتیں ایک ہو رہی ہیں اور ان کو ہونا چاہیے، اب یہ وقت آ گیا۔ اور یہی باتیں ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کی ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں؟ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم یہ جو ہر مرتبہ جب بھی کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے، یا صہیونی، یہودی، صلیبی یا ہندوتوا طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر یا اسلامی ملک کے اوپر جب بھی کوئی حملہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ جو ملک ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا وہ تو برداشت کر لیتا ہے۔ پاکستان اور اگر ایران ہو تو وہ دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں، واپس حملہ کر دیتے ہیں۔ باقی ان لوگوں نے کئی ملک اجاڑ دیے، جس کے اندر یہ یمن ہے، شام ہے، عراق ہے، اردن ہے، سوڈان ہے، لبنان ہے، تمام ممالک ان لوگوں نے ختم کر دیا، یہودی اور صلیبی اور صہیونی طاقتوں نے۔ تو پاکستان اور ایران کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے جواب دیا۔ تو ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہمیں یہ خالی مذمتیں، بیانات، خالی اس طرح کے اعلامیے، خالی اس طرح کی باتیں خیالی، یہ اب یہاں سے نکلنا ہے اور ہم نے عملی طور پر کچھ کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے، ورنہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی، تمام ممالک، اور ایک ملک نہیں لپیٹ میں آئے گا تو تمام ممالک اس کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایک ایک کر کے یہ اسرائیل اور امریکہ پھر تمام طاقتوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بہترین سولوشن یہ بڑا زبردست، اور میں بھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اب عالم اسلام کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، عمران خان نے بھی ایک زمانے میں یہ باتیں کی کہ پریکٹیکلی ایک ایسی اتحادی فوج بنانے کی ضرورت ہے، نیٹو کی طرز پر، یورپی یونین کی طرز پر ایک اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، کہ اگر نہ صرف ہم نے اس میں ایک فوج ایک بنانی ہے، فورس ایک بنانی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ٹریڈنگ کرنی ہے، یہ تمام معاملات اکٹھے کرنے ہیں، بلکہ ہم نے تمام کے تمام جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو اکنامکلی پراسپرس کرنا ہے، ان کو پروگریس دینی ہے۔ تو یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب ہم ایک فورس بنا لیں گے، اور اس طرح کی پہلے بھی ایک فورس بنائی گئی تھی، سعودی اتحادی فورس۔ یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف اسلامی اتحاد دوبارہ سے بنایا جائے، بلکہ ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت اور ایک ایسی فوج بنا دی جائے کہ جب بھی کسی ملک کے اوپر، اسلامی ملک کے اوپر حملہ کیا جائے، فرض کریں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو تمام اسلامی ممالک سے تعاون اس کا جواب ہے اور اس کے اوپر حملہ کریں، حملہ کرنے کے بعد توپوں سے، ٹینکوں سے، میزائلوں سے، جہازوں سے، فوج سے،
خالی اب دیکھنا نہیں، منہ دیکھنے کا یہ زمانہ اور وقت نہیں ہے، اب وہ وقت گزر گیا۔ اور اسرائیل نے کتنے ملکوں کے اوپر اس وقت حملہ کیا؟ کویت کے اوپر، عراق کے اوپر، شام کے اوپر، لبنان کے اوپر، اردن کے اوپر، سوڈان کے اوپر، ایران کے اوپر، پاکستان کے اوپر، تمام ممالک کے اوپر حملہ کر کے دیکھ لیا۔ تو یہ وقت اب جاگنے کا، یہ انور ابراہیم نے بڑی زبردست تقریر کی۔ اس کے بعد محمد بن سلمان کی جانب سے بھی تقریر کی گئی۔ محمد بن سلمان نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات پر سعودی عرب کا جو موقف ہے اس سے آگاہ کیا۔ دیکھیں اس وقت عالم اسلام میں اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے سب سے زیادہ پریشر موجود ہے تو وہ اسرائیل کے اوپر ہے۔ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اسرائیل وہ سعودی عرب کے اوپر ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالے، سعودی عرب کو اس حوالے سے انڈر پریشر لا کے ان کے ساتھ تعلقات بحال کیا جائے۔ سب سے زیادہ پریشر اس وقت سعودی عرب کے اوپر ہے۔ سعودی عرب اسی وجہ سے فرنٹ پر ہے، فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے۔ تو کیٹیگوریکلی اب سعودی عرب کی جانب سے بتا دیا گیا۔ سعودی عرب نے پھر وہی کانسیپٹ، وہی آئیڈیا جو عمران خان نے دیا تھا، محمد بن سلمان نے اسی کا حوالہ دیا، اسی کو ہائی لائٹ کیا، اسی کا ریفرنس دیا۔ محمد بن سلمان نے جو پاکستان کا دورہ کیا، عمران خان سے ملاقات کی، تو یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا کہ یہ جو اسرائیل، یہودی، سہونی، سلیبی اور ہندوتوا طاقتیں، کیونکہ ادھر سے نریندر مودی چڑھا ہوا تھا پاکستان کے اوپر، ادھر سے عرب ممالک کے اوپر اسرائیل اور اسرائیل کے پیچھے طاقتیں کھڑی تھیں، وہ چڑھی ہوئی تھی ان ممالک کے اوپر، عرب ممالک کے اوپر۔ تو عمران خان سے پھر پوچھا سعودی ولی عہد نے، محمد بن سلمان نے، اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا حل ایک ہی ہے، تمام عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک فورم کے اوپر، ایک جگہ پر لانے کی ضرورت ہے، اور OIC کو دوبارہ سے ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، متحرک کرنا ہے، اور ایک فوج بنانی، فوج بنائے گئے اب ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کہا گیا۔ تو آج محمد بن سلمان نے ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دی، عمران خان کے خیالات کی تصدیق کر دی، جو عمران خان نے بات کہی، جو عمران خان کی جانب سے کہا گیا، آج اس کے اوپر مور لگا دی ہے محمد بن سلمان نے اور باقی لیڈروں نے، اور بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے اب ایک ریڈ لائن بنتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے بار بار، جس کے پیچھے امریکہ بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، یہ اب اسلامی ملکوں کے اوپر حملہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن بنتا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر تمام عالم اسلام نے عمران خان کی لیڈرشپ کو مان لیا کہ عمران خان نے جو آئیڈیا دیا، کانسیپٹ دیا اتحادی فوج کا، اتحاد کا، متحد ہونے کا، OIC کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کا، متحرک کرنے کا، وہ آئیڈیا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے، زبردست ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔